السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے آنے میں پروگرام لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بلوچوں کا ذکر کیا، ان کی تاریخ کے حوالے سے کہ بلوچ کسے کہا جاتا ہے اور یہ کون لوگ تھے اور یہ کن علاقوں میں آباد تھے۔ تو اسی طرح ناظرین آج ہم ان کی تہذیب پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی تہذیب رہن سہن کیسا تھا اور یہ اپنے کاروباری لحاظ سے کس طرح تھے، اور یہ بہادر تو تھے ہی۔ تو ناظرین بلوچوں نے جب مکران کو چھوڑ کر سیوی یعنی سبی کا اور گنداوا میں اپنا نظام قائم کیا، وہاں آباد ہوئے، تو اس زمانے کی تہذیب کا پتہ ان کے اشعار سے ہی ملتا ہے۔ تہذیب انہوں نے وہاں پہ قلعے بنائے، اور اس کے پاس جو ان کے پاس دولت تھی، جو زیادہ وہ سکے تو نہیں تھے، زیادہ تر ان کی دولت ان کے مویشی ہی تھے۔ چنانچہ میر شہک جب سبی پہنچا تو اس کے پاس 9000 گھوڑے تھے، بھیڑ بکریاں اور دمبوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ ان کی مستورات قلعوں میں رہتی تھی اور وہ خود تمبو میں رہا کرتے تھے، اور یہاں ان کی کچہریاں لگتی تھیں۔ ان کے فرش قالین سے مزین تھے، ان کے پاس بالشت اور بستروں کی چادروں کا بہت زیادہ رواج تھا۔ یہ تمام سامان ایران سے منگوایا کرتے تھے۔ ان کے برتن زیادہ تر پیتل اور جس کے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں مکران برتنوں کی صنعت کاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ امیروں کے پاس سونے اور چاندی کے برتن بھی ہوا کرتے تھے۔ اس وقت تمام بلوچ قبائل رند اور لشاری سردار کے ماتحت تھے۔ وہ پاؤں میں چمڑے کے لمبے بوٹ، بدن پر زرہ اور سر پر فولادی نوکدار ٹوپیاں پہنا کرتے تھے۔ ان کو فولادی ہتھیار جو تھے وہ چمکتے تھے، اور ان کے جو کمر بند تھے وہ چمڑے کے ہوا کرتے تھے، اور وہ چمڑا جو خوشبودار چمڑا تھا جس سے خوشبو آتی تھی وہ اس کے ہوا کرتے تھے۔ لڑنے میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے، جس سے وہ پانی پت کی لڑائی کا قابل ذکر ہے۔ بلوچی سردار نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ یہ تو روایت بڑی پرانی اور مشہور ہے کہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ مہمان نواز تھے، اور ان کو لوگ ان کی مثالیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی ان کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ کچھ ان کو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک مہمان نواز تھے، وہ اپنے دسترخوان پر ہمیشہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی مہمان آئے اور وہ کھانا کھائیں۔ تو اس طرح ان کی مہمان نوازی بھی بہت مشہور ہے کہ بلوچوں کا جو دسترخوان ہے اس میں مہمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی میں سبقت لے جائیں باقی لوگوں سے۔ تو میدان جنگ میں میر چاکر کو لشاریوں کے محاصرے میں ان کو پھنسا دیا۔ میر چاکر جو تھے وہ گرفتار ہونے کی نوبت پہ آ گئے، تو عین موقع پر بدخ لشاری جو تھے اس کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس کو میدان جنگ سے باہر لے گئے۔ حالانکہ یہ بدخ لشاری ہی تھا جنہوں نے اتنی ان سے محبت کی اور ان سے رحم دلی کی جنگ کے موقع پر، اور اس سے زیادہ ان کی وفاداری کیا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں جبران بشیر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے بڑھیں گے، اور ان کے جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کو دور دور تک پھیلایا، ہم ان کا بھی ذکر کریں گے، اور ان کی خدمات کا بھی ذکر کریں گے، اور ان کی جنگوں کا بھی ذکر کریں گے کہ کہاں کہاں سے اور کن قوموں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ تو اس کے ساتھ ہی جبران بشیر کو اجازت، اللہ